بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کس کردار کی عورت جنت میں جائے گی؟ شوہر کے ساتھ بیوی کا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ اور کون سی عورت دنیا میں سب سے زیادہ بہترین اور قیمتی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عورت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت حسین تحفہ ہے۔ عورت ماں کے روپ میں جنت ہے، بیٹی کے روپ میں رحمت ہے، بہن کے روپ میں سہارا ہے، اور بیوی کے روپ میں آپ کے دکھ درد کا جیون کا ساتھی ہے۔ محترم ناظرین، دینی جذبے سے سرشار اور خاوند کی فرما برداری کرنے والی بیوی کی بہت شان اور عظمت ہے۔ بیوی کے دینی جذبے اور خاوند کی اطاعت کی لاجواب مثال حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، میرا خاوند صفوان بن معطل جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتا ہے، اور خود فجر کی نماز بھی اس وقت پڑھتا ہے جب سورج نکل آتا ہے، حالانکہ فجر کی نماز طلوع شمس سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اس وقت صفوان بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان شکایات کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے جو کہا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ دو صورتیں پڑھتی ہے، میں اس کو اس سے روکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک صورت بھی ہو تو لوگوں کے لیے کافی ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ وہ روزہ توڑوا دیتا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ جب نفلی روزہ رکھنے پر آتی ہے تو لگاتار رکھتی ہی چلی جاتی ہے، جبکہ میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا، کوئی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور اس کا یہ کہنا کہ میں فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ بات ہمارے گھرانے کی بابت مشہور ہے، ہمیں اس وقت تک جاگ نہیں آتی جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو بیدار ہو نماز پڑھ لیا کر۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں کئی اسباق ہیں۔ مثلا نمبر 1، بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کے پورا کرنے میں خاوند کے حقوق متاثر نہ ہوں، اس لیے نفلی عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ نمبر 2، بیوی خاوند میں کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ نمبر 3، ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے، تاہم معقول عذر ہو تو بعد میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 4، بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو تو خاوند اس کو اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تخفیف کا کہہ سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے دوگنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، اور بیوی صاحب حیثیت ہو، یا اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر طلائی زیور ہوں، تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، اس طرح وہ ڈبل اجر کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی دگنے اجر کا باعث ہے، لیکن خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے نان نفقہ کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے گا، نہ کہ مال زکوٰۃ سے۔ عورت چونکہ خاوند کے نان نفقے کی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ محترم ناظرین، بیوی انمول عطیہ ہے، عضو معطل نہیں۔ انمول ایسی قیمتی اور نادر چیز کو کہا جاتا ہے جس کی قیمت صحیح معنوں میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ عورت بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ گویا وہ ایسا عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر کرے، اس نعمت اور عطیے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے بارے میں خصوصی ہدایات۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور آپ کی زندگی کا آخری سال بھی تھا، آپ نے جن خصوصی باتوں کی طرف اپنی امت کو توجہ دلائی،
ان میں عورتوں کے بارے میں بھی آپ نے بڑی اہم ہدایات دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی ضمانت پر لیا ہے اور ان کی شرم گاہوں کو بھی اللہ کے نام پر حلال کیا ہے، اور ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کی خوراک اور پوشاک کا معروف طریقے سے انتظام کرو، اور میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، بشرطی کہ تم اسے تھامے رہو گے، یعنی کہ اس پر عمل پیرا رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ محترم ناظرین، یہ باتیں بیان کرنے سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر و تشویش کی وضاحت ہے جو عورتوں کے بارے میں آپ کو تھی، کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اور حج جیسے اہم موقع پر، جس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، یہ اہم باتیں بیان فرمائیں تاکہ مسلمان ان کو نظر انداز کر کے عورتوں کے اس مقام و مرتبہ کو فراموش نہ کر دیں جو اسلام نے ان کو عطا کیا ہے۔ قرآن و سنت میں نیک اور جنتی عورت کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر درجہ ذیل خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنے والیاں۔ نمبر 2، نماز، روزہ اور دیگر فرائض کی ادائیگی کی پابند۔ نمبر 3، شوہر کی خدمت گزار اور اطاعت شعار۔ نمبر 4، اپنے نفس اور گھر کی حفاظت کرنے والیاں۔ نمبر 5، والدین کی فرما بردار اور اطاعت گزار۔ نمبر 6، بچوں کی دین پر عمدہ تربیت کرنے والیاں۔ نمبر 7، صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے والیاں۔ نمبر 8، نیکی کے کام میں رغبت رکھنے والیاں۔ نمبر 9، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والیاں۔ نمبر 10، خیر اور بھلائی میں دوسروں سے تعاون کرنے والیاں۔ محترم ناظرین، شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ فرمایا، نبی جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، شہید جنتی ہے، معصوم بچہ جنتی ہے۔ وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے بہت محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لینے یا اکڑنے کی بجائے اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو اس وقت تک پلک نہیں جھپکاؤں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے رخی برتنے اور اکڑنے کا جذبہ نہایت خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے کا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے، بشرطی کہ دیگر احکام و فرائض کی پابندی کا بھی اہتمام ہو۔ محترم ناظرین، دنیا میں سب سے بہترین اور قیمتی عورت کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا سب سے بہترین سامان اور سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر 10 نیکیاں سمیٹیں۔ اللہ حافظ۔